عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، احمد میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ انسان گھر سے جب مسجد کی طرف چلتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، رائٹ اور لیفٹ کرتا ہے نا، دایاں بایاں پاؤں تو دونوں استل مشین کی طرح اللہ نے مشین لگائی، استعمال کر رہے ہیں اس کو، تو پھر وہ قدم نہیں رہتے۔ جب صبح سے کر رہا تھا نا قدموں کو استعمال، باہر جا رہا تھا، اندر جا رہا تھا، دکانوں پہ رہا تھا، گوشت لے رہا تھا، سبزی لے رہا تھا، کام پہ جا رہا تھا، صبح سے لے کے شام تک یہ قدم استعمال ہوئے نا ہمارے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، ادھر بات۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلا، اس کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے قدموں کی، قدم وہی ہیں، جوتا بھی وہی پہنا ہوا ہے، وہی قدم ہے، لیکن اپنے مصرف میں ہے وہ قدم۔ جیسے ہی اس قدموں کا مسجد کی طرف رخ ہو گیا، وہ قدم مسجد کی طرف چلنے لگے، تو ان کی پوزیشن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، بہت ڈفرنٹ۔ وہ قدم نہیں رہتے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان دونوں قدموں پہ انچارج بن جاتے ہیں، الحمدللہ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں ان قدموں کو، اور اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے ان قدموں کی، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ وہی قدم اس کو پوچھ نہیں رہتا، صبح اتنی قیمت ہو جاتی ہے کہ فرشتے آسمان سے اترے، ایک قدم کا انچارج، دوسرے قدم کا انچارج، ہر قدم پہ ان کی فائلیں کھل گئیں۔ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ قدم تو وہی ہے، وہ صبح آپ گوشت سے لے رہے تھے۔ فرق کیا ہوا کہ جب وہ قدم اپنے مصرف پر آیا، اپنی حقیقت پر آیا، وہ قدم تو سارے اٹھا رہے ہیں، لیکن فرق دیکھیں آپ کہ جس وقت وہ مسجد کی طرف چل پڑے، ان کی قیمت ڈفرنٹ، ان کی حیت ڈفرنٹ، ان میں نورانیت ڈفرنٹ، ان کی حیثیت مختلف۔ فرشتے ان قدموں کو دیکھ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، آسمانی فرشتے آ رہے ہیں، باقاعدہ رپورٹ لکھی جا رہی ہے، ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اب مسجد 2 میل ہے، 1 میل ہے، آپ حساب لگا لیں کہ اس کا کیا ہے، ان قدموں کی کیا قیمت ہو جائے گی، کس قدر گناہ ختم ہو جائیں گے، اور کتنی نیکیاں اس کی اعمال نامے میں لکھی جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی حدیث پیش کرتا ہوں حدیث کے ساتھ، کہ جب ایسا انسان کوئی ہو جائے کہ اتنا سا وقت، تھوڑا سا وقت دیکھیں، ہم تو اللہ کو دیا 2 قدم، اللہ کو دیے انعام، تھوڑا سا وقت اللہ کو دیا، اس مجلس میں بیٹھے، انعام کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص چاہتا ہے تو پورے ایک حج کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے، پورے ایک حج کا ثواب۔ صحیح ترمذی کی حدیث پیش کرتا ہوں آپ، صحابہ کرام کی مجلس قائم تھی، صحابہ سے کسی صحابی نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عجیب سوال کیا، کیا ٹیسٹ تھا، عجیب سوال، میں نے درد سوال کر دیا، بڑا اونچا سوال تھا۔ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ واہ، بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اور روز قیامت میں اللہ کے نزدیک، روز قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہوگا؟ کتنا بلند واضح سوال تھا، سبحان اللہ۔ افضل اور اللہ کے نزدیک، یا اس وقت مل کے روز قیامت میں سب سے بہتر انسان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے صحابی کو غور سے دیکھا کہ واہ، خوب سوال کیا اس نے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی تقریر نہیں کرتے تھے کسی جواب پر، مختصر جواب دیتا اور پورا دین اس میں بند ہوتا تھا، مختصر پورا دین اس میں بند۔ اب اس سوال ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے کہاں کا ہے، واقعی ہمارے لیے کیا گیا ہے کہ ہم سب سے افضل بھی ہو جائیں اور سب سے بہتر بھی ہو جائیں رزق رحمت میں، تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ اگر یہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کتنا بڑا سوال ہے، اس کا جواب جو آئے گا سوچیں اس پہ جواب پر، کیونکہ جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وہ تو اسی قیمت کا ہوگا، اسی ویلیو کا ہوگا، بالکل وہی چیز ملے گی، وہ انسان افضل بھی ہوگا اور قیامت میں سب سے بہتر بھی ہوگا۔ 2 ٹائٹل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کا جواب فرما دیا۔
اللہ اکبر. یہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ کا ذکر جو کثرت سے کریں گے، مرد ہو یا عورت، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے.